صحیح اس سے پہلے فارغ ہو گئے، پھر چیف جسٹس صاحب وہ چلے گئے، گھر چلے گئے. اس پورے سال کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں کہ آپ واقعی محسوس کرتے ہیں کہ ایک بہت بڑی تبدیلی کا سال تھا، چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں؟ جج صاحب، میں پہلے تو قوم کو نئے سال کی مبارک دیتا ہوں اور انشاءاللہ یہ بہت زبردست سال آنے والا ہے ہمارا. لیکن ایک تبدیلی کا ایک پروسیس کبھی بھی اوور نائٹ تبدیلی نہیں ہوتی، ایک پروسیس چلتا ہے، عوام کے ذہن بدلتے ہیں. یہ 2007 سے شروع ہو گیا تھا، جس کو ہم کہتے ہیں لائرز موومنٹ، یا یہ جو چیف جسٹس کے پیچھے لوگ نکلے تھے، وہ موومنٹ ادھر سے شروع ہو چکی تھی. اس میں میڈیا کا بہت بڑا ہاتھ تھا. میڈیا نے شعور پیدا کیا لوگوں میں، کرنٹ افیئر پروگرامز تھے، لوگ دیکھتے رہے، ان میں سے اپنے فیصلے کرتے رہے، لوگ جاگتے رہے اور وہ پروسیس چلتا گیا. چیف جسٹس ایک آیا جو پہلی دفعہ طاقتور کو قانون کے بیچ میں لانے کی کوشش کی، جو کبھی نہیں ہوا پاکستان میں پہلے. تو لوگ جاگتے گئے، نوجوان سیاسی ہوتا گیا. تو اس کو 2013 میں یہ چیز نظر آ گئی کہ جو یہ پروسیس چل رہا تھا کہ ایک نئی پارٹی جو زیرو ووٹ تھا، جس کا 2008 میں وہ سیکنڈ بڑی پارٹی بن گئی، پاکستان تحریک انصاف کی بات، پاکستان تحریک انصاف. اور جاوید صاحب، اور ایک بڑی چیز ہوئی، یعنی میں ایک دن سوچتا تھا کہ ایک دن پاکستان کی عوام جاگے گی اور نوجوان سڑکوں پہ نکلے گا اور تبدیلی لائے گا. تو وہ بھی بہت بڑی تبدیلی سڑکوں پہ نظر آئی. یعنی الیکشن کے دن شہروں میں نے کبھی اپنی زندگی میں پاکستان سے صرف 5 سال چھوٹا ہوں، میں نے کبھی ایسا حال نہیں دیکھا جو کہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا، جو جشن بن رہے تھے، جو لوگ سڑکوں کے اوپر تھے، 8 بجے لائنیں لگی ہوئی، خواتین جس طرح نکلی ہیں باہر سے، اوورسیز پاکستانی، اور ایلیٹ کلاس جس نے کبھی ووٹ نہیں دیا وہ بھی نکلی باہر، اس میں کوئی شک. اور ایک تو نکلی، ایک ووٹ بھی پولنگ ڈے نکلی، اور اس کے بعد جب الیکشن کے اندر انہوں نے دیکھا دھاندلی ہوئی، اور اب جو دھاندلی کرنے والے تھے وہ بھول گئے ہیں کہ یہ موبائل فون کا زمانہ ہے. موبائل فون کے اوپر لوگوں نے دیکھا، کاپی بتایا کیا، پھر سڑکوں پہ نکلے کمپلین کرنے کے. لاہور میں، کراچی میں یہ پہلی دفعہ ہوا، یہ بھی کبھی نہیں ہوا. پھر آپ نے دیکھا کہ ایک نئی گورنمنٹ آئی اور جو تبدیلی کا تھا تھوڑا سا سلو شروع میں ہوا، اب اور تیز ہو گیا. اور تیز کیسے ہوا ہے؟ جیسے جو ہندوستان کی کامیابی تھی نا، اگر آپ ان کے پچھلے 20-25 سال میں یہ اوپر آئے ہیں، نہیں تو یہ بہت پیچھے تھے ہمارے سے. ان کی ایک بہت بڑی وجہ اوپر آنے کی یہ تھی کہ ان کے کانگریس جو تھی 1 پارٹی سسٹم ٹوٹا، اور ان کے صوبوں کے اندر انہوں نے اپنے رائٹس لے لیے اور صوبوں کے اندر مقابلہ شروع ہو گیا. اب پاکستان کے اندر پہلی دفعہ صوبوں میں مقابلہ شروع ہو گیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پختونخوا میں لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں کیا کر رہے ہیں، پنجاب میں کیا کر رہے ہیں، سندھ میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. اور بلوچستان بلدیاتی الیکشن میں آگے نکل گیا سب سے، آگے بھی نکل گیا اور آگے نہیں بھی نکلا، کیونکہ بلوچ علاقوں کے اندر تو ووٹنگ ہوئی نہیں نا، تو ایک پشتون علاقوں میں ہوئی. لیکن باقی 3 صوبوں کا بہت بڑا مقابلہ، کیونکہ بلوچستان ایک سیپریٹ کیس ہے، اس کو ہمیں بڑا سیپریٹلی ڈیل کر رہے ہیں. لیکن ان 3 اب کمپیئر ہوگا کہ بلدیاتی الیکشن ہو رہا ہے کیسے ہوتا ہے. پنجاب بلدیات میں نیچے تک اقتدار دیتا ہے یا نہیں، اپنے پاس پکڑ کے رکھتا ہے. کے پی کے کا ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک انقلاب لے کے آ رہے ہیں، ہم گاؤں کی سطح کے اوپر لوگوں کو اقتدار دے رہے ہیں. سندھ میں پھر پولیس کا نظام ہے. اب کے پی کے اندر ہمارے آئی جی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ کسی قسم کی پولیس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے. ٹھیک ہے، یا ساری پولیس ہوتی، آتے ساتھ اپنے تھانے دار چینج کر دیتے. تو اور نہ ہی ہم نے بیوروکریسی میں سیاسی مداخلت ہونے دینی ہے. مقابلہ ہوگا، گورننس کا مقابلہ ہوگا. انشاءاللہ دیکھیں گے کہ قانون کدھر ہے، رول آف لا کدھر بہتر ہے، انویسٹمنٹ اپرچونٹیز کس صوبے میں بہتر ہیں. اچھا خان صاحب، اس میں کوئی شک نہیں کہ 2013 میں چیزیں تبدیل ہوئی پاکستان میں. اگر ہم پاکستان کے ماضی کو دیکھیں اور پھر 2013 میں دیکھیں تو ایسے لگتا ہے کہ بڑی زمین آسمان کا فرق ہے، چیزیں تبدیل ہو چکی ہیں. لیکن انفارچونیٹلی اس تبدیلی کا عام آدمی کو کوئی فائدہ نہیں ہوا. مثلا ابھی آپ نے جس طرح آپ نے ریلی نکالی مہنگائی کے خلاف، یہ محسوس ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ ایشو ہے. عام آدمی کی زندگی بہت مشکل ہو گئی اس تبدیلی کے باوجود. جس طرح الیکشن پروسیس کے اوپر الزامات لگے اور آپ خود
کیونکہ کورٹ میں گئے اور آپ ریکاؤنٹنگ کروانا چاہتے ہیں, دوبارہ چیک کروانا چاہتے ہیں اپنے ووٹس کو, وہاں پہ محسوس ہوتا ہے کہ یہاں پہ بھی گڑبڑ ہوئی. عام آدمی کی زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا, ہمارے پروسیس میں کوئی فرق نہیں پڑا, ہمارے سسٹم میں کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ تبدیلی کا سال ہے. کیا ہم اس کو تبدیلی کہیں گے؟ یہ جو تبدیلی شروع ہوئی ہے اس کا عام آدمی پہ اثر پڑے گا, اور یہ تبدیلی کا ابھی پروسیس جاری ہے. ابھی تبدیلی, یہ تو تبدیلی ایک آپ پروسیس دیکھ رہے ہیں, چینج کا پروسیس آپ کو نظر آ رہا ہے. ابھی تو عشق کے امتحان اور بھی ہیں, ابھی تو عام آدمی تک اس کا تبدیلی کا پورا فائدہ پہنچنے کو تھوڑا ٹائم لگے گا. اصل مسئلہ عام آدمی کا مہنگائی ہے, اور مہنگائی اس لیے ہے, اور اس کے اوپر اب ایک بہت بڑی ایک تحریک چلے گی. یہ جو ہم نے 22 کو کیا ہے آغاز اس کا, یہ ایک بہت بڑی موومنٹ بننے لگی ہے, کیونکہ لوگوں کو انہوں نے ادھر دھکیل دیا ہے, ان کو دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا ہے کہ ان کے پیسے پہ, تنخواہوں پہ گزارا نہیں ہو سکتا. سارا بوجھ ٹیکس کلیکشن, پیسے اکٹھے کرنے کا عوام پہ ڈال دیا ہے. پیسے والے لوگوں کو چھوٹ پہ چھوٹ دی جا رہی ہے, جن کے اربوں ڈالر باہر پڑے ہیں ان کو پوچھتا کوئی نہیں ہے. پیسے چوری کر کے حوالے کے لیے باہر بھجوا دو, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. ان کے پاس محلات کدھر سے آئے, اربوں ڈالر کدھر سے آئے, ٹیکس یہ نہیں دیتے جو ہماری صاحب اقتدار ہیں, اور ان کے ساتھ جو ملے ہوئے بزنس مین وہ سارے مل کے, ان کے لیے ایک نظام ہے, عوام کے لیے دوسرا ہے. عوام ٹیکس دیتی ہے, عیاشی وہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس کے یہ ناانصافی, جو معاشی ناانصافی ہے, اس کے خلاف اب ایک بہت بڑا, یعنی یہ جو میں سونامی کہہ رہا ہوں, سونامی ایک ایسی چیز ہے جو بڑھتی جاتی ہے. یعنی جو ایک لہر ہوتی ہے سمندر کی, وہ اوپر سے نیچے آتی ہے. سونامی چھوٹی شروع ہوتی ہے اور اوپر چلتی جاتی ہے. یہ سونامی کا ایک پروسیس ہے تبدیلی کا. سونامی کا مطلب تبدیلی. یہ عوام فیصلہ کر بیٹھی ہے کہ وہ اب چپ کر کے اپنی زندگی تباہ ہوتے نہیں دیکھیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب عوام زور لگائے گی, اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہوگی, ڈیمانڈ کرے گی کہ بجلی کے چوری والوں کو پکڑو, بجائے اس چوری کا قیمت ہم ادا کریں. اور یہ جو کھانا ہے, قیمتیں مہنگی ہو رہی, اب نوٹ چھاپتے جا رہے ہیں, وہ ٹیکس اکٹھا کریں لوگوں سے. لیکن خاص صاحب مہنگائی تو پورے پاکستان میں, خیبر پختونخوا میں بھی ہے, سندھ میں بھی ہے, بلوچستان میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, لیکن آپ نے اپنی ریلی کا آغاز یا اس سونامی کا آغاز پنجاب سے ہی کیوں کیا؟ آپ خیبر پختونخوا سے بھی کر سکتے تھے, سندھ سے بھی کر سکتے تھے, بلوچستان سے بھی کر سکتے تھے, پنجاب ہی کیوں سینٹر ہے اس کا؟ کیونکہ جب پنجاب کی حکومت اقتدار میں نہیں تھی اور پیپلز پارٹی کی حکومت اقتدار میں تھی, تو پنجاب میں آپ ان کے سارے بیان پڑھ لیں, یہ مہنگائی کی ساری ذمہ داری سینٹر پہ ڈالتے تھے. تو اب مثلا بجلی کے ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے, بجلی تو ان کے ہاتھ میں ہے. ہمارے ہاتھ میں پٹرول ڈیزل کی قیمتیں نہیں ہیں. یعنی ہم تو نہیں نوٹ چھاپ رہے, نوٹ تو سینٹر چھاپ رہا ہے. تو نوٹ چھاپنے سے بھی مہنگائی ہے, کرپشن نہ ختم کرنے میں وہ ذمہ داری ان کی ہے سینٹر پہ. ہم پختونخوا میں آپ کو آج گارنٹی کرتا ہوں, کوئی مجھے وزیروں کے اوپر بتا دے کرپشن, کوئی ہمیں بتا دے کہ ہماری فیملی لگی ہوئی ہے پیسے بنانے کے لیے. لیکن ان کی ساری فیملی, جو شریف خاندان, ان کی ساری فیملی بزنس میں لگی ہوئی ہے. یہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. اپنی بیٹی کو بنا دیا انہوں نے 100 ارب روپے کے فنڈ کا ہیڈ, لون اسکیم. کس بیسس پہ بنا دیا؟ تو یہ آج عوام وہ عوام نہیں ہے جو پہلے تھی. آپ لوگ سوال پوچھتے ہیں, اور جب لوگ دیکھتے ہیں ہمارے حالات بگڑتے جا رہے ہیں تو لوگ اور سوال پوچھیں گے. لیکن خان صاحب آپ خیبر پختونخوا میں تو مہنگائی کم کریں نا, وہاں سے وہاں کنٹرول کریں, وہاں سبزی کے ریٹ مہنگے نہیں ہونے چاہیے, وہاں آٹے کو کنٹرول کرنا چاہیے, وہاں چینی کو کنٹرول کرنا چاہیے. جس حد تک آپ صوبائی سطح پہ کنٹرول کر سکتے ہیں وہاں پہ بھی کنٹرول نظر نہیں آتا لوگوں کو. بالکل آ رہا ہے جی, ہم بالکل زور لگا رہے ہیں, ریڈز کر رہے ہیں, چیک کر رہے ہیں, کوئی ہورڈنگ نہ کرے, کوئی چیزیں نہ رکھے. لیکن دیکھیں نا مہنگائی کیسے ہو رہی ہے. 1 روپیہ گر رہا ہے, وہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. 9 روپیہ 10 روپیہ گر چکا ہے ان کے دور میں. 10 روپیہ گرنا یعنی ہر چیز مہنگی. اس کا مطلب امپورٹ ساری, تیل شیل سب کچھ مہنگا, بجلی مہنگی, قرضے بڑھ گئے ہیں ان کی قسطیں دینے کے لیے. ان کے دور میں صرف 400 ارب روپے کی ہمارے روپے گرنے سے قرضے بڑھ چکے ہیں. 400 ارب روپیہ. اب یہ ساری اس کی قیمت عوام دیتی ہے, اس کی وجہ سے قیمتیں بڑھ رہی ہیں. تو یہ نہ روپے گرنا ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ بجلی ہمارے ہاتھ میں ہے, نہ ڈیزل کی قیمتیں ہمارے ہاتھ میں ہیں, تو یہ, اور نہ نوٹ چھاپنے ہمارے ہاتھ میں ہیں. ان کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے. اور
سب کو افیکٹ کر رہی ہے. تو جو مین چیزیں وہ ہمارے ہاتھ میں تو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے کہ 2013 میں جتنی تبدیلیاں آئیں ان میں سے سب سے بڑی تبدیلی آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ ایک تو جو عوام نکلی ہے الیکشن کے اندر، دیکھیں یہ بہت بڑی تبدیلی ہے. یعنی عوام خود نکلی ہے، خواتین نکلی ہیں، نوجوان نکلا ہے. اصل میں عام آدمی کی پارٹیسپیشن جو ہے نا اس کو آپ سمجھتے ہیں کہ بڑی تبدیلی؟ نوجوان کا جاگنا بہت ضروری تھا. دیکھیں ہمارا نوجوان آج جاگ چکا ہے اور اس لیے نوجوانوں کو کھینچنے کے لیے یہ اسکیمیں لے کے آ رہے ہیں. نوجوان پاکستان کا جاگ گیا اور جب نوجوان جاگ جائے اب یہ تبدیلی کا جو پروسیس ہے اس کو روک نہیں کوئی سکتا. ٹھیک، میں نے بریک لے لی خان صاحب، لیکن سوال آپ کے پاس چھوڑ کے جا رہا ہوں کہ اس 2013 میں آپ کو جو سب سے بری چیز لگی جس پہ آپ کا بڑا دل دکھا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا اور اگر اس طرح نہ ہوتا تو شاید 2013 بھی اس کے نتائج بھی مختلف ہوتے اور بہتر ہوتے عوام کے لیے. ایک چھوٹی بریک کے بعد واپس آ رہا ہے. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید خواصات. وقفے پہ جانے سے پہلے عمران خان صاحب کے سامنے میں ایک سوال چھوڑ کے گیا تھا کہ 2013 میں کون سی ایسی چیز، کون سا ایسا واقعہ تھا جس کے اوپر ان کا دل دکھتا ہے اور ان کا یہ خیال ہے کہ ایسا نہ ہوتا تو پاکستان کے لیے اور پاکستانی عوام کے لیے بہتر ہوتا. خان صاحب کس واقعے کو آپ برا سمجھتے ہیں؟ دو واقعے. ایک کے الیکشن میں جو ریگنگ کی گئی کہ لوگ بیچارے، عورتیں آئیں سڑکوں پہ گرمی کے دن صبح 8 بجے کھڑی، نوجوان آئے اور انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح کی ریگنگ ہوئی ہے، جو دھاندلی کی گئی ہے. میرے خیال میں وہ اگر دھاندلی نہ ہوتی پاکستان کی جمہوریت بہت تیزی سے آگے بڑھ جاتی. میں نہیں کہتا کہ ہم جیت جانا تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے ہمارا جو ڈیموکریٹک پروسیس ہے وہ آگے بڑھ جانا تھا. اب دیکھیں نا وہ پھنس گیا جا کے سپریم کورٹ میں. اب ان کے وزیر کئی شور مچاتے پھر رہے ہیں کہ جی ری کاؤنٹنگ نہیں ہونی چاہیے. اب اگر آپ نے دھاندلی نہیں کی تو ری کاؤنٹنگ سے کیوں ڈر رہے ہیں؟ ہم ٹرائبیونل ری کاؤنٹنگ کہتا ہے، یہ جا کے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں تو یعنی کیوں ڈر رہے ہیں؟ تو اینی وے یہ ایک بہت نقصان پہنچا. یعنی چینج کے پروسیس کو اس نے تھوڑی دیر روکا اور لیکن اس کا بھی نتیجہ اچھا ہوگا کیونکہ اب سپریم کورٹ میں چلا گیا اور انشاءاللہ نکلے گا. دوسرا کہ پہلی دفعہ 9 سال کے بعد ساری پولیٹیکل پارٹیز کے ہیڈز نے اے پی سی میں فیصلہ کیا کہ ڈائلاگ کے ذریعے یہ مسئلہ جنگ کا حل کریں گے. طالبان سے ڈائلاگ کریں گے، جس میں خود فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے جبکہ $20 ارب امریکہ سے آئی ہے اب تک. تو یہ بہت بڑا دھچکا پڑا کہ امریکنوں نے ہماری جو ڈائلاگ کا پروسیس تھا اس کو ڈرون مار دیا اور وہ ختم کر دیا. تو یعنی ہمارے ملک میں جو کہ امن کی شدید ضرورت ہے، کیونکہ امن کے بغیر یہاں سرمایہ کاری نہیں ہوگی، نوکریاں نہیں ملیں گی، پیسہ نہیں اکٹھا ہوگا. یعنی انہوں نے ہمیں اتنا نقصان پہنچایا اس سے اور مجھے بڑا افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حکمران جو تھے یہ موجودہ حکومت، انہوں نے کوئی سٹینڈ صحیح معنی میں نہیں لیا اور کھڑے نہیں ہوئے. ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں نیٹو سپلائی کے اوپر، کرنا تو ان کو چاہیے تھا کیونکہ نقصان خود ان کے فائنانس منسٹر کہہ رہے ہیں کہ اس جنگ کا نقصان پاکستان کو جانی نقصان چھوڑیں، جو مالی نقصان ہوا $100 ارب ہوا ہے. اچھا یہ بتائیں میاں نواز شریف صاحب کے جو پہلے 6 مہینے ہیں، کیونکہ اقتدار میں ان کو 6 ماہ سے تھوڑا سا زیادہ ٹائم ہو چکا ہے، ان 6 ماہ کو آپ کامیاب سمجھتے ہیں، ناکام سمجھتے ہیں یا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ چیز سامنے نہیں آئی کھل کے؟ بہت بری طرح ناکام سمجھتا ہوں. لیکن اگر نہیں ہو، مثلا ہم پختونخوا میں ہم پہلی دفعہ گورنمنٹ میں آئے ہیں، یعنی ہمارے تو کوئی تجربہ نہیں اور بڑا یہ میں نے جو دیکھا اس میں کئی چیزیں سیکھی میں نے کہ کیسے. پہلے تو 3 مہینے خیر میں بیمار تھا، اگلے 3 مہینے میں جب میں نے غور سے دیکھا گورنمنٹ کیسے چلتی ہے تو بڑی چیزیں سیکھی اور آپ دیکھیں گے انشاءاللہ کہ ہر مہینے آپ کو چینج نظر آئے گا کیونکہ اب ہم سمجھ گئے ہیں سارا سسٹم. ٹھیک، ان کی تو 30 سال سے اقتدار میں ہے، 6ٹھی دفعہ پنجاب کی حکومت ہے، 3ری دفعہ یہ ان کو وزارت عظمیٰ ملی ہے. لیکن کیا کیا انہوں نے؟ کیا پولیس کا نظام چینج کیا، کوئی میجر چینجز لے کے آئے، کوئی اکانومی کے اندر کوئی نئی چیزیں لے کے آئے، کوئی ٹیکس کلیکشن کا سسٹم ٹھیک کچھ کیا انہوں نے؟ کیا گورننس کا، پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کیا، کچھ کیا؟ یعنی مجھے کوئی چیز نہیں نظر آئی کہ انہوں نے پچھلی اتنی بڑا تجربے کے بعد کچھ سیکھا ہو. عام آدمی کے لیے عذاب ہے. آج لا قانونیت پاکستان کی تاریخ میں کبھی اتنی زیادہ نہیں تھی. آپ قرضے دیکھیں، کبھی پاکستان کی تاریخ میں اس ریٹ پہ قرضے نہیں لے گئے جو انہوں نے لیے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ
جو کرپشن یعنی ٹیکس ایویژن کے ذریعے جو پیسے والے لوگ تھے، ان سے جو پیسہ لینا تھا، جو پیسہ اکٹھا کرنا تھا، ان کو چھوٹ دی جا رہی ہے کہ بلیک کا پیسہ وائٹ کر لو، اور سارا بوجھ ڈال دیا ہوا غریبوں پہ،